تمام دوستوں کو السلام علیکم اور تمام دوستوں کو ملک عدنان یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستوں، وزارت اوقاف اور اسلامی امور کے مطابق 2017 میں قطر ملک میں مساجد کی کل تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے، جس میں قطر کی میوزیمز کی جانب سے پرانی مساجد کی تزئین و آرائش کی گئی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قطر کی سب سے قدیم مسجد الرویس مسجد ہے، جو 1940 کی دہائی میں ایک پرانی مسجد کے کھنڈرات پر بنائی گئی تھی، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 17ویں صدی کی ہے۔ ناظرین، قطر کی ان ہزاروں خوبصورت مساجد میں سے ہم نے قطر کی 6 انتہائی خوبصورت مساجد کو جمع کیا ہے، جنہیں آپ یقینی طور پر ان کی تعمیراتی خوبصورتی، اسلامی فن اور تاریخ کو ایک مقدس عبادت گاہ اور ثقافتی نشان کے طور پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو قطر کی خوبصورت ترین مساجد پر ایک نظر ڈالنے کے لیے اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیے، اور تمام دوستوں سے یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے چینل کے سبسکرائبر بھی ضرور بنیں، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بآسانی بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو چلیے دوستو، آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، اسٹیٹ گرینڈ موسک امام عبدالوہاب مسجد۔ ناظرین، 2011 میں اس مسجد کو نمازیوں کے لیے دوبارہ کھولا گیا تھا۔ شاندار گرینڈ مسجد کا نام امام محمد ابن عبدالوہاب کے نام پر رکھا گیا تھا، جو 18ویں صدی کے دوران ایک مشہور مذہبی مسلم رہنما، عالم دین اور علم بردار تھے۔ اس مسجد کا سامنے کا حصہ ریت کے پتھر سے بنا ہوا ہے، اور اس میں قطر کے بھرپور ورثے اور اس کی شاندار تاریخ کی روایتی خصوصیات محفوظ ہیں۔ امام عبدالوہاب مسجد کا ایک کنٹمپریری ڈیزائن ہے، جس میں قطری ٹریڈیشنل ٹویسٹ اور اس کا سامنے کا خوبصورت حصہ اور اس کے حیرت انگیز طور پر خوبصورت اندرونی ڈیزائن اور سجاوٹ شامل ہے۔ نمبر 2، ایجوکیشن سٹی موسک۔ ناظرین، شاندار اور جدید ایجوکیشن سٹی موسک، جسے مینگرا یورز آرکیٹیکٹس نے ڈیزائن کیا ہے، یہ مسجد 5 بڑے کالمز پر قائم ہے، جو اسلام کے 5 ستونوں کی نمائندگی کرتے ہیں، جن میں سے ہر ایک میں قرآن پاک کی ایک آیت ہے۔ 2015 میں کھولی گئی ایجوکیشن سٹی مسجد کے 2 مینار مکہ شہر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور ان پر بھی قرآن پاک کی آیات ابھری ہوئی ہیں۔ اس مسجد کی مرکزی نماز گاہ میں 1800 نمازیوں اور اس کے بیرونی صحن میں مزید 1000 نمازیوں کی گنجائش موجود ہے۔ نمبر 3، حمد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی مسجد۔ ناظرین، ایئرپورٹ کے اندر پریئر رومز کے علاوہ مسافر اور ملازمین ڈپارچر ہال سے پیدل فاصلے کے اندر پیسنجرز ٹرمینل کے باہر واقع پبلک مسجد میں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس مسجد کا جدید ڈیزائن پانی کی بوند کی شکل سے متاثر ہے۔ دوحہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی اس مسجد کے ساتھ ایک اونچا مینار ہے، اور اس سے آپ ایئرپورٹ لگون کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ نمبر 4، قطارہ موسک۔ ناظرین، قطارہ کلچرل ولیج کے اندر واقع بلو موسک نے اپنا نام فیروزی اور جامنی رنگ کے موزیک ٹائلوں سے بھرے اپنے اگلے حصے سے حاصل کیا۔ مشہور ترکش موسک ڈیزائنر زینب فاضل اگلو کی طرف سے ڈیزائن کیا گیا مسجد کا اندرونی اور بیرونی تعمیراتی ڈیزائن، مینار، گنبد اور نمازی مقام محراب کے ساتھ مل کر مختلف شہروں اور کیپٹلز میں پائی جانے والی متعدد مشہور مساجد سے متاثر ہیں۔ ناظرین، قطارہ میں واقع ایک اور قابل ذکر مسجد گولڈن مسجد بھی ہے، جو انتہائی چھوٹے سنہری چپس سے مزین ہے۔ نمبر 5، مشارب موسک۔ ناظرین، نیو مشارب موسک شاید سادہ اور جدید نظر آتی ہے، لیکن اس مسجد نے بہت تعریفیں حاصل کی ہیں، جس میں اس کی نئی ٹیکنالوجی کو اپنانے اور منصوبہ بند تعمیراتی خصوصیات کے لیے عبداللطیف الفوزان ایوارڈ برائے موسک آرکیٹیکچر شامل ہے۔ مشارب پراپرٹیز کے مطابق عمارت کا ڈیزائن روایتی قطری مساجد پر مبنی ہے، جو صدیوں سے نماز اور عبادت کے لیے آرام دہ ماحول پیدا کرنے کے لیے اورینٹیشن، شیڈنگ، نیچرل وینٹیلیشن اور پانی کا استعمال کرتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عمارت کو اس کے ڈیزائن کے معیار کے ساتھ ساتھ توانائی کے مؤثر تحفظ کے لیے گولڈ LED کی منظوری بھی ملی ہے۔ اس میں دن کی روشنی کے لیے موزوں ڈیزائن شامل کیا گیا ہے، تاکہ نماز کے اوقات کے دوران قطری شیپ سے متاثر سورج کے متحرک خاکے بنائے جائیں، اور دن کے اوقات میں کسی مصنوعی روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلامی آرٹ کے کلیدی اصولوں، ہندسی نمونوں اور ڈیزائنوں کو اپناتے ہوئے مشارب مسجد اسلامی جلدوں، خالی جگہوں اور دہلیز کی تاریخی طور پر مانوس ترتیب کے ساتھ
جدیدیت پسند نظریات کو فیوز کرتی ہے۔ نمبر 6، عبداللہ بن زید المحمود اسلامک کلچرل سینٹر۔ ناظرین، ملک کی سب سے بڑی مسجد کے طور پر استعمال ہونے والی فنار توحہ کے مشہور مقامات میں سے ایک ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ اس کو سپائرل مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس کا نام شیخ عبداللہ بن زید المحمود کے نام پر رکھا گیا ہے، جو ایک مشہور قطری اسلامی اسکالر تھے اور وہ قطر کے عدالتی نظام کے بانی بھی تھے۔ مسجد ہونے کے علاوہ یہ ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں نان مسلمز اسلام اور اسلامی کلچر کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت سے کورسز پیش کرتا ہے جو عربک لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں۔ جمعہ کی نماز سے عین قبل خطبہ جمعہ انگلش لینگویج میں ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو اس خطبہ کو انگلش زبان میں سننا چاہتے ہیں، اور اس طرح سے نان مسلمز اور ٹورسٹ اور وزٹرز کو یہاں آنے کے لیے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو قطر کی 6 انتہائی خوبصورت 3 مساجد اور ان کی معلومات فراہم کی۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اور اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔